دنیا کی تمام تہذیبیں دریا کے کناروں پر ہی پروان چڑھتی ہیں۔ یہ وہ دریا ہے جس کے کنارے پر آج سے ہزاروں سال پہلے دنیا کی سب سے قدیم ترین تہذیب نے جنم لیا۔ اس دریا کے پانی سے فائدہ حاصل کر کے ان لوگوں نے اپنی زمینوں کو سیراب کیا۔ دنیا کی سب سے قدیم ترین تہذیب کے عروج و زوال کا گواہ یہ دریائے راوی ہے۔ دریائے راوی کے بائیں کنارے پر پروان چڑھنے والی تہذیب کو وادی سندھ کی تہذیب کہتے ہیں۔ ارض ہندوستان کے باسیوں کے پرکھوں کا تعلق اسی وادی سندھ کی تہذیب سے ہے۔ ہم اس نسل کے لوگ ہیں جو ہزاروں سالوں سے اس زمین پر بستی ہے اور دنیا کی قدیم ترین تہذیب کی بانی ہے، مگر اپنے بانی پر فخر کرنے اور اس کی طرح کچھ انوکھا کرنے کی بجائے ہم اپنی پہچان کو دوسرے لوگوں سے منسوب کر کے تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ دریائے راوی کے بائیں کنارے پر موجود یہ ہڑپا شہر کے کھنڈرات ہیں۔ یہی وہ شہر ہے جس کی کھدائی سے وادی سندھ کی تہذیب کا سراغ لگا۔ 1920 میں لاہور سے ملتان ریلوے لائن کی تعمیر کے لیے جب یہاں سے کھدائی کی گئی تو اس سے ملنے والے آثار سے ماہرین نے یہاں پر ایک عظیم تہذیب کی نشاندہی کی۔ ہڑپا کے کھنڈرات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بر صغیر کے آباء و اجداد کا طرز تعمیر شاندار تھا۔ 7000 سال پہلے یہ لوگ نقشہ کے تحت بنائے جانے والے گھروں میں رہائش پذیر ہوتے تھے۔ ان کے گھروں کی دیواریں پکی اینٹوں سے بنی ہوتی تھیں اور ہر گھر کی دیوار ایک سیدھ میں بنائی جاتی تھی۔ یہ لوگ انتہائی مہارت سے ایک پیٹرن پر تعمیر کیا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل جدید آبادیوں کی ترقیاتی سکیموں میں نظر آتا ہے۔ یہاں پر ایک بھٹی بھی موجود ہے جو کہ دھاتوں کو پگھلانے اور برتنوں کو پکانے کے کام آیا کرتی تھی۔ دانوں سے چھلکا صاف کرنے کے لیے گول چبوترے بھی بنائے گئے ہیں۔ انہی کھنڈرات میں ہمیں غلہ اکٹھا کرنے کے گودام بھی ملتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے گوداموں میں ایک بڑا گودام بھی انتہائی مہارت سے بنایا گیا ہے، جس میں کافی مقدار میں غلہ سٹور کیا جا سکتا تھا۔ دریا کے پانی سے محفوظ رہنے کے لیے اس غلہ گودام کی ایک سمت ایک حفاظتی بند بھی بنایا گیا ہے تاکہ سیلاب کے پانی سے بچاؤ کیا جا سکے۔ سیوریج کا بہترین نظام موجود تھا جو کہ رہائشی علاقے سے پانی کو اکٹھا کر کے ایک مرکزی مقام تک لے جاتا، جہاں سے اسے شہر سے باہر پہنچا دیا جاتا تھا۔ گھروں کے ارد گرد موجود نالیاں پکی اینٹوں سے ڈھکی ہوتی تھیں، جو کہ یہاں کے لوگوں کی صفائی پسندی کو ظاہر کرتی ہیں۔ جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے کچی اینٹوں کی مدد سے ایک حفاظتی دیوار بھی بنائی گئی تھی، جس کی وجہ سے مقامی آبادی جنگلی جانوروں سے بچی رہتی تھی۔ بہترین ٹاؤن پلاننگ کے حامل یہ افراد انتہائی مہارت سے کام کرتے۔ ان کے گھروں میں موجود کنویں 2 لیئر سے بنے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے پانی صاف اور ٹھنڈا رہتا تھا۔ ہڑپا کے کھنڈرات پر سے لگائے جانے والے ایک پول پر ارد گرد کے وادی سندھ کے بیشتر شہروں کا ہڑپا سے فاصلہ اور سمت درج ہے۔ ان شہروں میں دھولا ویرا، لوتھل، بھگت راؤ اور مہنجو دڑو شامل ہیں۔ 1926 میں ہڑپا کے کھنڈرات میں ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے۔ یہاں پر ایک مرد اور عورت کا ڈھانچہ بھی رکھا گیا ہے جس کو باقاعدہ طور پر زمین میں دفن کیا گیا تھا۔ یہ لوگ اپنے مردوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ دفنایا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ روزانہ کے استعمال کے برتن بھی دفن کرتے، جو کہ ان لوگوں کے اس عقیدے کو ظاہر کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ناپ تول کے لیے یہ لوگ پتھر کے باٹ استعمال کیا کرتے تھے، جن سے تجارت کی غرض سے ہونے والی ناپ تول کو ایک معیار کے مطابق ماپا جا سکتا تھا۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے
مختلف قسم کے کھلونے بھی موجود ہیں۔ ان کھلونوں میں بیل گاڑی بھی ہے، جس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب کے یہ لوگ پہیہ ایجاد کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ شطرنج کی طرز پر ایک کھیل بھی موجود ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے لوگ دھاتوں کو مختلف شکلوں میں ڈھالنے کا فن جانتے تھے۔ یہاں پر رکھے گئے اوزار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ امن پسند تھے۔ کلہاڑی نما ہتھیار بھی ملے ہیں، وہ صرف لکڑی کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ہڑپا سے ملنے والی مہروں پر وادی سندھ کی تہذیب کے لوگوں کی اس اہلیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ لکھائی کرنا جانتے تھے۔ وادی سندھ کی تہذیب، جس کی ابتدا 7000 سال قبل مسیح میں ہوئی، 1300 قبل مسیح تک پہنچ کر نہ صرف ہندوستان بلکہ اس کے ارد گرد علاقوں تک پھیل چکی تھی۔ اس وقت اس تہذیب کے آثار سینکڑوں شہروں میں مل چکے ہیں۔ یہ تہذیبی سلسلہ ہمالیہ سے لے کر بحیرہ عرب تک تقریباً 4.5 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ تہذیب اپنی ہم عصر تہذیبوں میسوپوٹیمیا اور مصر سے دگنی وسیع ہے۔ اس کا اختتام کیسے ہوا، یہ معمہ ابھی تک حل طلب ہے۔